ادعو الی سبیل ربک، پکاریے رب کے دین کی طرف، بالحکمت، حکمت سے، والموعظۃ الحسنۃ، اور بہترین نصیحتوں سے۔ بیان میں اور دعوت اللہ میں تین اصول ہیں۔ پہلا اصل یہ ہے کہ حکمت ہو۔ حکمت کی پونجی قرآن مجید ہے، حکمت کا گنجینہ سنت اور فقہ ہے۔ ایک شخص جو دین کی دعوت کرتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، لازمی بات ہے کہ اس کی نظر قرآن، سنت اور فقہ پر ہو۔ ایک شخص کو یہ معلوم نہیں ہے، 80 سال کے ایک بوڑھے کو کہا کہ آپ نے نکاح نہیں کیا ہے، آپ کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اس غریب نے 80 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ اب اگر اس تبلیغی کو علم ہوتا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹائم پر نکاح سنت ہے اور وقت گزرنے کے بعد نکاح مکروہ ہے۔ بے علم تھا، اس کو جہالت میں ڈال دیا، آخری عمر میں عذاب میں لگا دیا اس کو۔ سب تو 80 سال میں توانا نہیں ہوتے۔ جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں، پہلے یہ دیکھو کہ قرآن و سنت میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ قرآن، سنت اور فقہ سے باخبر ہونا یہ ضروری ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور تقریر بھی عمدہ ہو، اچھے الفاظ، بہترین فقرے۔ اور جساس رازی نے لکھا ہے اللہ نے آواز دی ہے تو آیات اور اشعار ترنم سے پڑھے، ترنم سے پڑھے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری حسین الصوت بھی تھے اور حسین الوجہ بھی تھے، اور احمد سعید دہلوی معلومات بہت زیادہ تھی، اور ابوالکلام آزاد الفاظ کے بادشاہ تھے، اور شبیر احمد عثمانی علم کلام کے متکلم تھے۔ خطباء الہند اربعۃ، ہندوستان نے 4 خطیب پیدا کیے، ابوالکلام آزاد، احمد سعید دہلوی، عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی۔ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب یاد رفتگان میں لکھا ہے کہ مولانا شبیر احمد صاحب نے ہندوستانی وفد کی طرف سے معتمر عربی میں جدے میں گفتگو کی۔ فرمایا پہلی مرتبہ ایک مدرسے کے عالم کی ایسی عربی سنی جس پر مجھے بھی رشک آیا، اور فرمایا کہ عربی مجلس کشت زعفران ہو گئی، اور اس سے دارالعلوم دیوبند کی ایک درسگاہ بن گئی۔ آپ ایسے بے تکان کے عربی بولتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، دعوت دیجئے رب کے دین کے راستے کی طرف، عقل مندی سے عقل پیدا کرو۔ پہلے دیکھو کہ یہ موقع محل تقریر کا ہے، یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ موسم، یہ گھڑیاں اجازت دیتی ہے کہ ہم اور پڑھائیں۔ یہ عقل، یہ توانائی، یہ فہم سمجھ، یہ سامنے ہونا چاہیے۔ نالائق خطیب تقریر کے لیے کھڑا ہو جائے گا، نیم قمیص پہ پادا کے تلے نیم بباری، خلق بہت گوری دا پہ کوئی چتکڑی دا حلقہ سمشا پکلارا پاسا قمیص سم کا روغن روان شا نانا دے پدی نے پوئی دے اولوئے کپڑوں تان دن نکڑا ہے، دستہ حیثیت تے و دستہ علم دے۔ اونچے درجے کا آدمی اعلان ہو جائے گا، آرام تسلی سے اٹھے گا۔ کمکل خطیب یک دم بروچت شیار فیلت حالکہ پارام برات لے کر تنفس لوڈ سپیکر نوڑی۔ مطلب میرا یہ کہ آپ میں طمانینت ہو، سنجیدگی ہو، کیونکہ آپ اللہ کے دین کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جب تقریر کے لیے کھڑے ہو جائے پورا ماحول نظر میں رکھے، لوگوں کو تولے، افراد کو سمجھے
کہ وہاں کوئی آپ کے بات سننے کی صلاحیت ہے تو آپ طویل بات کریں، نہیں ہے تو بقدر ضرورت چند جملے کہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اللہ اکبر، والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ واز کریں، قطعاً اختلافی باتیں نہ چھیڑے، قطعاً لوگوں کی دل آزاری کی باتیں نہ کریں، مجھے چھوڑو میرا معاملہ اور ہے، مجھ تک پہنچو گے تو دان کٹے ہو چکے ہوں۔ مجھے بھی اور جگہوں میں لوگ بلاتے ہیں کہ اس طرح بیان کریں، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں، وہاں میں دوسری طرح بیان کر دوں، یہ تو جگہ بنی ہے، یہاں تو محنت ہو چکی ہے، 40 سال ہو گئے، التا سوک بھیجے نہیں، التا بہما کا خبر ہے کیا رنگینی خبر ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي، اور ان سے جھگڑا کر لے اس طریقے پر، ہی احسن، جو آپ نے احسن العلوم میں سیکھ لیا۔ خدا کی شان ہے، احسن کے بغیر 20 نہیں ہو رہا، کہیں سے بھی گھوم پھر کے آؤ، ہی احسن۔ اب دیکھو جب احسن آیا اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، تیرا رب خود جانتے ہیں جو بہک گئے اس کے راستے سے، آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ بس تبلیغ رونا شروع کرتے کیوں بھئی فلاں صدر امریکہ کا مر گیا، کفر کو چھوڑے یار، فضول باتیں کرتے۔ یہ قدریہ کا عقیدہ ہے، گندا عقیدہ ہے کہ اگر ہم جا چکے ہوتے تو وہ ایمان لاتے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نوح نبی بھی کنعان کو مسلمان نہ کر سکے، ابراہیم پیغمبر بھی اپنے باپ آزر کو ایمان نہ دلا سکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ نہ پڑھوا سکے، جن کا خاتمہ کفر پر ہے وہ کافری دنیا سے گزرے۔ آپ کو ویسے کوئی نانی دادی یاد آئی اور ہو رہے ذہن جڑا جڑکڑی درو جنو۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، اور جدال کریں ان سے اس طریقے پر جو عمدہ ہو۔ لوگ لڑیں گے، آپ نہ لڑیں، آپ تسلی سے کلام کریں، محبت سے کلام کریں۔ اللہ آپ کا مضمون، آپ کا مقالہ، آپ کا قیمتی بیان ان کے دلوں میں ڈال لے گا۔ وَجَادِلْهُمْ، میں حیران تھا کہ جدال کی کیا ضرورت تھی، تو قرآن مجید کی ایک آیت پر نظر چلی گئی، سورۃ طٰہٰ میں ہے اور آگے بنی اسرائیل میں بھی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے فرعون کے پاس تو حق تعالیٰ نے کہا قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ذرا دونوں بھائی نرمی سے بات کرو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تاکہ کچھ فائدہ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرعون سے بات شروع ہوئی تو فرعون نے یکدم کہا کہ یا موسیٰ انی لأظنک مسحورا، اے موسیٰ تجھ پر کہیں سے سحر ہوا ہے، تیری صحت ٹھیک نہیں ہے، جادو زدہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا فرعون انی لأظنک مسبورا، میں سمجھتا ہوں کہ تیرا بیڑا غرق ہونے والا ہے، تو ڈوبنے والا ہے، تو مجھے جادو زدہ کہتا ہے۔ وجادلہم، کبھی کبھی جدال تک بات پہنچ جاتی ہے۔